ایک متوسط درجے کے مگر گنجان آباد شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹا سا کچا پکا مکان تھا۔ اسی مکان میں علی نام کا 12 سالہ بچہ اپنی ماں بیمار والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کی حالت نہایت کمزور تھی، دیواروں پر غربت کے سائے صاف نظر آتے تھے، مگر اس گھر میں ایک چیز کی کمی نہ تھی، اور وہ تھی ایمانداری، صبر اور محنت۔ علی کے والد کبھی ایک فیکٹری میں مزدوری کیا کرتے تھے، مگر ایک حادثے کے بعد وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ اب گھر کا واحد سہارا علی ہی تھا۔ علی کی ماں سلائی کر کے بمشکل گھر کا خرچ پورا کرتی تھی، مگر یہ آمدنی ناکافی تھی۔ ایسے میں علی نے بہت چھوٹی عمر میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اخبار کی ذمہ داری۔ علی روزانہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، مختصر سی دعا پڑھتا اور پھر اپنے بوسیدہ مگر صاف ستھرے کپڑے پہن کر سائیکل کی طرف بڑھ جاتا۔ اس سائیکل کے کیریئر پر اخباروں کا گٹھا بندھا ہوتا تھا۔ علی پورے محلے میں گھر گھر اخبار سپلائی کرتا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی صبح ہوں یا گرمیوں کی تپتی دوپہر، علی کبھی شکایت نہ کرتا۔ اس کا اصول تھا کہ ہر اخبار وقت پر اور درست جگہ پہنچنا چاہیے۔ اگر کسی دن بارش ہوتی اور اخبار گیلا ہو جاتا تو وہ اپنی جیب سے نیا اخبار خرید کر دیتا، کیونکہ وہ کسی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ محلے کے لوگ علی کو جانتے تھے۔ کچھ اسے پیار سے اخبار والا بیٹا کہتے، کچھ اس کی دعائیں دیتے اور کچھ اس کی محنت پر حیران ہوتے۔ علی ہر سلام کا جواب مسکرا کر دیتا، مگر کبھی کسی سے اضافی پیسے کا مطالبہ نہ کرتا۔ وہ غیر معمولی صبح ایک دن کی بات ہے۔ موسم ذرا سرد تھا اور ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ علی حسب معمول اخبار تقسیم کر رہا تھا کہ اچانک ایک بڑے اور عالی شان بنگلے کے دروازے کے قریب اس کی نظر زمین پر پڑے ایک موٹے سے لفافے پر پڑی۔ علی نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر پھر رک گیا۔ اس نے سائیکل کھڑی کی اور لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ بھاری تھا۔ اس نے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی، مگر اندازہ ہو گیا کہ اس میں کافی رقم موجود ہے۔ اسی لمحے علی کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے بیمار والد کی دوائیں، بہن کی اسکول فیس اور ماں کے تھکے ہوئے ہاتھ گھوم گئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے کہا، اگر یہ رقم میں رکھ لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، مگر فوراً اگر یہ رقم میں رکھ لوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا مگر فوراً ہی اس کے دل کی گہرائی سے ایک آواز آئی، علی، یہ رقم تیری نہیں، اگر تو نے رکھ لی تو یہ حرام ہوگی۔ ضمیر کی آواز۔ علی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لفافے کو غور سے دیکھا۔ اس پر ایک نام اور پتہ لکھا تھا جو اسی بنگلے کا تھا۔ علی نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اس رقم کو واپس کرے گا۔ اس نے اخبار رکھا، دروازے کی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد ایک معمر شخص باہر آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ علی نے ادب سے سلام کیا اور لفافہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چچا جی، یہ لفافہ مجھے آپ کے دروازے کے پاس ملا ہے، شاید آپ کا ہو۔ بزرگ نے لفافہ کھولا، جیسے ہی رقم دیکھی ان کے چہرے پر سکون آ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولے، بیٹا، تم نہیں جانتے یہ رقم میرے علاج کے لیے تھی۔ اگر یہ کھو جاتی تو میں شدید مشکل میں پڑ جاتا۔ انعام ایمان۔ بزرگ نے فوراً جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور علی کو دینا چاہے، مگر علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، چچا جی، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بزرگ کی آنکھوں میں احترام کی چمک آ گئی۔ انہوں نے علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب رکھے۔ خبر پھیل گئی۔ یہ واقعہ محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنی کم عمر میں علی نے اتنی بڑی رقم لٹا دی۔ اخبار کے مالک تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے علی کو دفتر بلایا اور کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف اخبار نہیں بانٹتے بلکہ ایمانداری بھی بانٹتے ہو۔ اس نے علی کی تنخواہ دگنی کر دی اور اعلان کیا کہ وہ علی کی تعلیم کا پورا خرچ اٹھائے گا۔ بدلتی ہوئی زندگی۔ کچھ ہی مہینوں میں علی کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اسکول میں باقاعدگی سے جانے لگا۔ اس کے والد کا علاج بہتر طریقے سے ہونے لگا۔ ماں کے چہرے پر بھی سکون آ گیا۔ مگر علی کے رویے میں کوئی غرور نہ آیا۔ وہ آج بھی ویسے ہی خاموشی اور ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔
اگر کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ بس اتنا کہتا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ انجام اور سبق۔ وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہوا، تعلیم مکمل کی اور ایک باوقار انسان بنا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ وہی سبق زندہ رہا جو اس نے بچپن میں سیکھا تھا۔